تاثیر محرم بدلے، باقی ہے ابھی داغائے خون شبیر، کعبہ کیوں کر لباس ماتم بدلے۔ آپ میرے سامنے تشریف لیں تاکہ آپ کے چہروں کی زواری ذرا بہتر انداز سے ہو سکے۔ سب سے پہلے دعا گو ہے کہ حالت لم یزل ولم یزال بانیان کا یہ صفحہ ازاد بچھانا اور آپ مومنین کرام کا دور دراز سے چل کے آنا، ماتمیوں کا ماتم کرنا، نوحانیوں کا نوحانی کرنا، علماء کرام کا پڑھنا، ذاکرین اعظام کا پڑھنا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نے ذکر میں جیسے جیسے ساؤنڈ والے بھائی سے لے کے یہ سیکیورٹی والے حضرات جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ان تک، ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے وسیلے سے انہیں شفا یاب فرمائے، جتنے مرحومین ہیں سب کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے۔ ذکر کو وسیلہ بنا کے بالخصوص یہ دعا کرتے ہیں کہ پھر نزاکت شادی سے لے کے صداقت شادی سے جتنے بھی آج کے ذکر کے بانیان ہیں پروردگار عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہزار دعاؤں کی ایک دعا وارث کی موجودگی میں بے وارثوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مولا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پھر مراد شادی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا ضرور کا لیں، باواز بلند صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل تقوی والیقین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید ورسول المسدد المصطفی الامجد الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتہبین المظلومین المکرمین، ولعن اللہ علی اعدائهم من الاولین والآخرین ومقصر فضائلهم ومنکر ولایتهم من الآن الى یوم القیامہ۔ فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بآواز بلند صلوات۔ بزرگان دین، برادران اہل ملت، ماتم کران سید الشہداء، یہ ذکر محتاج ہے رضائے بطول کا، ہم سب محتاج ہیں دعائے بطول کی۔ عظمت جناب صدیقۃ الکبریٰ کو اپنے اذہان میں رکھتے ہوئے بی بی سے توسل کرتے ہوئے بھی باواز بلند صلوات کریں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا الزام بھی ہے کہ اس ذکر کا وارث حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری سن بھی رہا ہے۔ وارث زمانہ کی بارگاہ میں بھی آج کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات کریے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، برادران اہل ملت، ہم نے ان بارگاہوں سے نکل کر سڑکوں میں یا حسین کی صدا اس لیے بلند کی ہے تاکہ ہم زمانے والوں کو پیغام دے سکیں کہ اگر حسین کا ماتم حرام چیز ہوتی تو ہم کسی کونے میں کر رہے ہیں۔ لبیک یا مہدی، نعرہ حیدر
یقیناً آپ نے اہتمام کیا ہوگا، بغداد شاہ جی نے، ملاقات شاہ جی نے، آپ نے یہاں پہ اہتمام کیا ہوگا. آج صبح صبح یہاں پہ تعلیمیں بھی بچی ہوں گے، شامیانے بھی لگے ہوں گے، ساؤنڈ بھی لگا ہوگا، یہاں پہ نیاز کے لیے سامان بھی آیا ہوگا. سب لوگوں نے کہا ہے یہ شیعہ ہیں، محبت اہل بیت میں کام کر رہے ہیں، یہ شیعہ ہیں، محبت اہل بیت میں یہ گڑیاں بچھا رہے ہیں، یہ شیعہ ہے، محبت اہل بیت میں یہ شامیانے لگا رہے ہیں، یہ شیعہ ہے، محبت اہل بیت میں ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر رہے ہیں، یہ شیعہ ہے، محبت اہل بیت میں لنگر تقسیم کر رہے ہیں. قاعدہ تو آپ نے دیا نا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا نا. آج پھر اگر حسین کی محبت میں عمل کرنے والا شیعہ ہوتا ہے تو آج علی مدثر نقوی اسٹور کی مجلس میں آپ کو ایسا شیعہ دکھاتا ہے جو کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مبنیہ ولا قمر مبنیہ ولا شمس مبنیہ. تو نے زمین بنائی تو حسین کی محبت میں، آسمان بنایا تو حسین کی محبت میں، چاند بنایا تو حسین کی محبت میں، نے سورج بنایا حسین کی محبت میں، نے سمندروں کی سبیلیں لگائی حسین کی محبت میں. قاعدہ دیا تھا آپ نے جو حسین کی محبت میں کوئی کام کرے تو وہ شیعہ ہوتا ہے، تو وہ پروردگار کائنات حسین کی محبت میں بنائی تو پھر خدا پہ کیا حکم لگایا جائے گا. سلامت رہے آپ، آباد رہے، سلامت رہے. یا ایھا المزمل قم باللیل الا قلیلا. اے مزمل رات کو اٹھا کر، اے میرے چادر کے اوڑھنے والے نبی، رات کو اٹھا کر لیکن کم اٹھا کر. سوال کرو اللہ سے کہ عبادت جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے. آواز آئی کہ پروردگار وہ تم کرو عبادت، یہ میرا محبوب ہے، اس کے پیروں میں گرم آ جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میرے نبی جو میرا محبوب ہے اس کے پیروں میں گرم آ جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میرے محبوب کے پیروں میں گرم آ جائے. پیمانہ دیکھیے گا، پیمانہ دیکھیے گا. پیمانہ کیا ہے عزیزان محترم؟ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے محبوب کے پیروں میں ورم آ جائے، اس لیے میں محمد سے کہتا ہوں نماز گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے. میں کہتا ہوں نماز گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے. پیغمبر نماز گھٹا دے تیرے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں. تو آج میں پھر میں آپ کو بیان دکھاتا ہوں. پیغمبر نماز گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے. اور جس حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہوئے پہلے خدا کہہ رہا تھا نماز گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے. حسین پوچھتے کون بڑھتے آیا، آواز آئی بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے. تقابل کرتے ہوئے حسین کا یزید کے ساتھ. کہاں طہارتوں کے سمندر، کہاں غلاظتوں کے دریا، کہاں پاکیزگی کے مینار، کہاں پلیدگی کے پہاڑ. دنیا میں جب آیا نا آپ کو میرا میرا حسین، توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کو پتا چلا کہ دنیا میں میرا دین بچانے والا حسین آیا. ایک مرتبہ پیغمبر کے قدموں کی جنبش تیز ہوئی، پیغمبر دوڑتے دوڑتے آنگن علی میں آئے. ایک مرتبہ آنگن علی میں لگا، توجہ کیجیے گا، آنگن علی میں آنا تھا. سابق الدارین فی مکتب حسین کتاب یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ چمکے آنگن علی میں آنا تھا کہ رسول خدا نے جناب ام سلمہ کو مخاطب کیا. مخاطب کر کے کہتے ہیں میرا حسین مجھے دے دو. توجہ ہے، میرا حسین مجھے دے دو، میرا حسین مجھے دے دو. ایک مرتبہ انجام لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا نے جناب ام سلمہ سے کہا میرا حسین مجھے دے دو، جناب ام سلمہ کہتی ہے یا نبی اللہ ہم نے ابھی حسین کو پاک نہیں کیا، یا نبی اللہ ہم نے اپنے حسین کو پاک نہیں کیا. جلال میں آیا پیغمبر خدا اور مخاطب کو کہتا ہے آپ پاک کریں گے حسین کو، آپ پاک کریں گے حسین کو. حسین کو یہاں پاک کرنے کی ضرورت نہیں، حسین وہاں سے پاک آیا. نہیں آپ پاک کریں گے حسین کو. حسین پاکیزگی کا محتاج نہیں، پاکیزگی حسین کی محتاج ہے.
یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں مخصوص لوگ آیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب امام حسین آئے، کتابیں گواہ ہیں کہ اللہ نے 4000 ملائکہ کی صف بھیجی۔ نہیں توجہ، 4000 ملائکہ کی صف بھیجی، صف کہ جاؤ رسول کو مبارک دے دے آئے کہ آج کا دین بچانا والا آ گیا۔ 4000 ملائکہ کی صف، کس لیے؟ حسین کی خوشی میں پتہ چلا حسین کی خوشی میں خوش ہونا رحمان کی سنت ہے، حسین کی خوشی میں خوش ہونا رحمان کی سنت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے 4000 ملائکہ کے صف بھیجی، کہا جاؤ حسین کی مبارکباد دے کے آؤ۔ کس کو دے کے آؤ؟ محمد مصطفیٰ کو۔ بھیجا کس نے ہے؟ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو۔ کیا کرو؟ حسین کی مبارکباد دے کے آؤ۔ میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین کی خوشی کو منا رہا ہے رحمان، منا رہا ہے کس کی؟ حسین کی۔ تمہیں سمجھا ہی نہیں حسین کو، جس کے آنے پہ رحمان خوش ہو وہ اور ہوا کرتے ہیں، جس کے آنے پہ شیطان خوش ہو وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ سمجھا نہیں حسین کو؟ جس کے آنے پہ رحمان خوشیاں منائے گا وہ اور ہوا کرتے ہیں، اور جس کے آنے پہ شیطان خوش ہو۔ اور یاد رکھیے گا کہ ولید لعین کے دربار میں امام حسین نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے؟ تجھ جیسے سے کیا مراد ہے؟ حسین پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یزید تجھ جیسا کون؟ تجھ جیسا نمرود، تجھ جیسا فرعون، مختصر کر تجھ جیسا شیطان، مجھ جیسا کون؟ مجھ جیسا محمد۔ اور یاد رکھیے گا کہ محمد نے کبھی ابو جہل کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف شیطان اور دوسری طرف رحمان، دونوں کبھی جمع نہیں ہوا کرتے۔ اور آج کا ہمارا یہ ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ یہ صرف سینے پہ ہاتھ نہیں، یہ حسینیت کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز پر اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اور ماتمی یوں ہی نہیں یہاں پہ آ جاتا، ان کے لیے امام زمانہ ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ماتمیوں کو جا کے پیغام دینا ہے۔ بھائی آپ اپنے منصب کو سمجھیں، عاشور آتا نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ یہاں پہ حسین کے ماتمی آئیں گے۔ آپ کے لیے امام زمانہ ہم سے تیاری کرواتے ہیں، اور ہم نے مانا ہے مولا عباس کو، اس لیے ہمارے دل میں ہے حسینیت۔ کیوں؟ قبلہ زیادہ زحمت نہیں دیتا، گرمی ہے، 2 4 یا 6 منٹ کی مراقبہ شادی میں زحمت۔ 18 ذی الحج کا دن فضائل کی معراج ہوگی، بعض چل جانا 18 ذی الحج کے دن پتہ چلا حسین کو کہ کعبے میں میرے دشمن آئے ہیں۔